بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ناظرین۔ پاکستان کی موجودہ سیاسی فضا کو سمجھنے کے لیے ہمیں حالیہ دنوں کے واقعات کو محض خبروں کے سلسلے کے طور پر نہیں بلکہ ایک بڑے سیاسی اور ادارہ جاتی تناظر میں دیکھنا ہوگا۔ اتوار 28 دسمبر کو سامنے آنے والے واقعات نے یہ واضح کر دیا کہ ملکی سیاست ایک ایسے موڑ پر کھڑی ہے جہاں فیصلے صرف حکومت یا اپوزیشن تک محدود نہیں رہے بلکہ ریاستی ڈھانچے، عوامی جذبات اور بین الاقوامی دباؤ سب ایک ساتھ متحرک نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں وقتی کامیابی یا ناکامی سے زیادہ اہم سوال یہ ہے کہ نظام کس سمت میں جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے لیے یہ دن غیر معمولی طور پر اہم اس لیے ثابت ہوا کہ پنجاب کے سیاسی مرکز خصوصاً لاہور میں عوامی رد عمل نے کئی دیرینہ مفروضوں کو چیلنج کر دیا۔ یہ تاثر کہ پنجاب مکمل طور پر ایک مخصوص سیاسی بیانیے کے زیر اثر ہے، حالیہ عوامی سرگرمیوں کے بعد کمزور پڑتا دکھائی دیا۔ لاہور کی سڑکوں، چوراہوں اور گلی کوچوں میں جو منظر نظر آیا وہ محض کسی ایک رہنما کے حق میں اجتماع نہیں تھا بلکہ ایک سیاسی شناخت اور اجتماعی احساس کا اظہار تھا۔ اس تناظر میں قیدی نمبر 804 کا ذکر محض ایک فرد کی علامت نہیں بلکہ ایک سیاسی علامت کے طور پر سامنے آیا۔ سہیل آفریدی کے پنجاب کے دورے نے اس پورے منظرنامے کو ایک نیا رخ دیا۔ ان کی موجودگی نے یہ ثابت کیا کہ سیاسی قیادت کی جسمانی موجودگی اور براہ راست عوامی رابطہ اب بھی پاکستانی سیاست میں فیصلہ کن کردار ادا کرتا ہے۔ یہ دورہ کسی روایتی سیاسی جلسے یا سرکاری پروگرام تک محدود نہیں رہا بلکہ اس نے عوامی سطح پر ایک ایسی تحریک کو متحرک کیا جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ لاہور کی سڑکوں پر عوام کی موجودگی نے اس بات کی نشاندہی کی کہ سیاسی وابستگی اب محض انتخابی اعداد و شمار تک محدود نہیں رہی۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ عوامی رد عمل کیوں اہم ہے اور اس کے اثرات کہاں تک جا سکتے ہیں۔ پنجاب جو آبادی، معیشت اور سیاست کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے اہم صوبہ ہے، ہمیشہ سے وفاقی سیاست کا محور رہا ہے۔ اگر پنجاب میں سیاسی فضا تبدیل ہو رہی ہے تو اس کا اثر لازماً وفاقی سطح پر بھی پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حالیہ سرگرمیوں کو محض ایک صوبائی واقعہ سمجھنا ایک سطحی تجزیہ ہوگا۔ سہیل آفریدی کی قیادت میں سامنے آنے والا بیانیہ صرف ایک سیاسی جماعت کے حق میں نعرہ نہیں تھا بلکہ یہ اس سوال کو زندہ کر رہا تھا کہ عوامی مینڈیٹ کی اصل حیثیت کیا ہے۔ جب عوام بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکلتے ہیں تو وہ دراصل یہ پیغام دیتے ہیں کہ سیاسی فیصلے صرف بند کمروں میں نہیں ہو سکتے۔ یہ پیغام خاص طور پر ان اداروں کے لیے اہم ہے جو خود کو سیاسی عمل سے بالاتر سمجھتے رہے ہیں۔ لاہور میں ہونے والی سرگرمیوں نے یہ بھی واضح کیا کہ خوف اور دباؤ کی سیاست اپنی حدوں کو چھو رہی ہے۔ 3 برس کے دوران مختلف حکمت عملیوں کے ذریعے جو سیاسی ماحول تشکیل دیا گیا تھا وہ چند دنوں میں متزلزل ہوتا دکھائی دیا۔ یہ ایک اہم نقطہ ہے کیونکہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ریاستی طاقت کے استعمال سے وقتی خاموشی تو پیدا کی جا سکتی ہے مگر عوامی رائے کو مستقل طور پر دبایا نہیں جا سکتا۔ ان واقعات کے دوران انتظامی اقدامات، سڑکوں کی بندش، کرفیو نما صورتحال اور سیکیورٹی حصار نے بھی کئی سوالات کو جنم دیا۔ اگر ایک سیاسی رہنما یا جماعت کی سرگرمی کو کنٹرول کرنے کے لیے پورے شہر کو مفلوج کرنا پڑے تو یہ خود اس بات کا ثبوت ہے کہ ریاستی اعتماد کمزور ہو رہا ہے۔ اس طرح کے اقدامات وقتی طور پر نظم و ضبط قائم کر سکتے ہیں مگر طویل المیعاد میں یہ عوام اور ریاست کے درمیان فاصلے کو بڑھاتے ہیں۔ یہ بھی قابل غور ہے کہ اس پورے عمل میں نوجوانوں اور سوشل میڈیا کا کردار نمایاں رہا۔ تحریک انصاف کے نوجوان کارکن خصوصاً ISF سے وابستہ افراد نے ایک منظم ڈیجیٹل موجودگی کے ذریعے بیانیے کو آگے بڑھایا۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ان کی سرگرمیوں نے یہ ثابت کیا کہ ماڈرن سیاست میں معلومات اور تاثر کی جنگ اتنی ہی اہم ہے جتنی کہ سڑکوں پر موجودگی۔ اس پہلو کو نظر انداز کرنا کسی بھی سیاسی تجزیے کو نامکمل بنا دیتا ہے۔ لاہور کے بعد کراچی میں سڑکوں کے گرم ہونے کا اعلان اس تحریک کو قومی سطح پر پھیلنے کے امکانات کو مزید واضح کر دیا۔ کراچی جو ماضی میں مختلف سیاسی تحریکوں کا مرکز رہا ہے اگر دوبارہ متحرک ہوتا ہے تو اس کے اثرات صرف سندھ تک محدود نہیں رہیں گے۔ یہ اعلان اس بات کی علامت ہے کہ تحریک انصاف اپنی حکمت عملی کو صوبائی حدود سے نکال کر قومی دائرے میں لانے کی کوشش کر رہی ہے۔ اس پورے منظرنامے میں اسٹیبلشمنٹ کے لیے سب سے تشویشناک پہلو یہ ہے کہ واقعات کا کنٹرول بتدریج ہاتھ سے نکلتا محسوس ہو رہا ہے۔ اسکردو کے واقعے نے پہلے ہی یہ اندیشہ دے دیا تھا کہ ریاستی بیانیہ ہر جگہ یکساں طور پر قبول نہیں کیا جا رہا۔ اب لاہور اور ممکنہ طور پر کراچی میں ہونے والی سرگرمیوں نے اس تشویش کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ یہاں فارم 47 کی حکومت کے لیے پیدا ہونے والی مشکلات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔
حکومت کی قانونی اور اخلاقی حیثیت پر پہلے ہی سوالات اٹھ رہے تھے اور حالیہ عوامی رد عمل نے ان سوالات کو مزید تقویت دی ہے۔ جب عوام بڑی تعداد میں کسی ایک بیانیے کے خلاف یا حق میں سڑکوں پر آتے ہیں تو حکومت کے لیے یہ پیغام ہوتا ہے کہ محض انتظامی اختیار کافی نہیں رہا۔ بین الاقوامی سطح پر بھی اس صورتحال کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں۔ برطانیہ میں اوورسیز پاکستانیوں کے احتجاج اور اس کے بعد سفارتی سطح پر سامنے آنے والے رد عمل نے یہ ظاہر کیا کہ پاکستان کے داخلی سیاسی معاملات اب عالمی توجہ کا مرکز بن رہے ہیں۔ جب بیرون ملک پاکستانی کسی حکومت کے خلاف منظم احتجاج کرتے ہیں تو اس سے سفارتی تعلقات پر بھی دباؤ پڑتا ہے، اور یہی اس وقت دیکھنے میں آ رہا ہے۔ اس تمام پس منظر میں عرب دنیا کے ساتھ تعلقات میں پیدا ہونے والی پیچیدگیاں بھی اہم ہیں۔ سعودی عرب اور عرب امارات کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی اور پاکستان کی اس میں ممکنہ پوزیشن ایک حساس معاملہ بن چکا ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی پہلے ہی دباؤ میں ہے اور داخلی عدم استحکام اس دباؤ کو مزید بڑھا رہا ہے۔ داخلی سیاست میں ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اس تحریک نے نسلی یا علاقائی تقسیم کے بجائے ایک مشترکہ سیاسی شناخت کو اجاگر کیا۔ پنجاب میں پختون قیادت کا اس انداز میں پذیرائی پانا اس بات کی علامت ہے کہ عوامی سیاست اب محض لسانی یا صوبائی بنیادوں پر محدود نہیں رہی۔ یہ رجحان اگر برقرار رہتا ہے تو مستقبل کی سیاست کے لیے یہ ایک اہم اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس صورتحال کو صرف تحریک انصاف کی کامیابی یا حکومت کی ناکامی کے طور پر نہ دیکھیں۔ اصل سوال یہ ہے کہ ریاستی ادارے اس بدلتی ہوئی سیاسی حقیقت کے ساتھ کیسے ہم آہنگ ہوتے ہیں۔ اگر ادارے عوامی جذبات کو مسلسل نظر انداز کرتے رہے تو یہ ٹکراؤ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے۔ سہیل آفریندی کے دورے اور اس کے نتیجے میں سامنے آنے والے مناظر نے یہ واضح کر دیا کہ سیاسی قیادت کی اخلاقی پوزیشن اب پہلے سے زیادہ اہم ہو گئی ہے۔ جب قیادت خود کو عوام کے سامنے جواب دہ ظاہر کرتی ہے تو عوامی اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے برعکس جب طاقت کا استعمال نظر آئے تو شکوک و شبہات بڑھتے ہیں۔ لاہور میں ہونے والے واقعات نے میڈیا کے کردار پر بھی سوالات اٹھائے ہیں۔ کچھ حلقوں کی جانب سے رپورٹنگ کے انداز اور سوالات نے یہ تاثر دیا کہ میڈیا کا ایک حصہ عوامی جذبات کی صحیح ترجمانی کرنے میں ناکام رہا ہے۔ یہ صورتحال اس لیے اہم ہے کہ میڈیا ہی وہ پل ہے جو عوام اور ریاست کے درمیان رابطہ قائم کرتا ہے۔ سیاسی دباؤ کے اس ماحول میں عدلیہ اور آئینی اداروں کی ذمہ داری بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب سڑکوں پر سیاست گرم ہو تو اداراتی استحکام کی اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔ اگر ادارے نسپکش اور فعال کردار ادا کریں تو سیاسی کشیدگی کو کم کیا جا سکتا ہے، بصورت دیگر صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک ایسے سیاسی منظرنامے کی تشکیل دے رہے ہیں جس میں فوری فیصلوں کے ساتھ ساتھ طویل المیعاد حکمت عملی کی بھی ضرورت ہے۔ حکومت، اپوزیشن اور اداروں کے لیے یہ ایک امتحان ہے کہ وہ اس دباؤ کا سامنا کس طرح کرتے ہیں۔ عوامی رد عمل کو محض وقتی شور سمجھنا ایک سنگین غلطی ہو سکتی ہے۔ آخر میں یہ کہنا ضروری ہے کہ پاکستان کی سیاست اس وقت ایک نازک مرحلے سے گزر رہی ہے۔ لاہور میں ہونے والے واقعات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سیاسی عمل کو مصنوعی طور پر منجمد نہیں کیا جا سکتا۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ تمام فریق اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے ایک پائیدار راستہ اختیار کریں گے یا تصادم کی یہ فضا مزید گہری ہوتی چلی جائے گی؟ اب ضروری ہے کہ اس پورے منظرنامے کو ریاستی اداروں، سیاسی طاقت کے توازن، میڈیا کے کردار اور تاریخی تجربات کے ساتھ جوڑ کر سمجھا جائے، کیونکہ یہی وہ سطح ہے جہاں وقتی واقعات مستقل نتائج میں ڈھلتے ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں یہ پہلا موقع نہیں کہ کسی بڑی عوامی جماعت اور ریاستی طاقت کے درمیان کشیدگی کھل کر سامنے آئی ہو، لیکن موجودہ صورتحال اس لیے مختلف ہے کہ اس بار تصادم صرف سیاسی نہیں بلکہ ادارہ جاتی اعتماد کے بحران کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ جب ایک منتخب سیاسی قوت بار بار یہ موقف اختیار کرے کہ انتخابی عمل، عدالتی فیصلے، انتظامی اقدامات اور میڈیا بیانیاں سب ایک ہی سمت میں جھک گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسئلہ صرف حکومت یا اپوزیشن کا نہیں رہا، بلکہ ریاستی نظم کے بنیادی اصول زیر سوال آ چکے ہیں۔ یہی وہ نقطہ ہے جہاں کسی بھی ریاست کو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے۔ ریاستی اداروں کی طاقت ہمیشہ اس تاثر سے جڑی ہوتی ہے کہ وہ غیر جانبدار، قانون کے تابع اور عوامی رائے سے بالاتر ہو کر نہیں بلکہ اس کے دائرے میں کام کر رہے ہیں۔ جب عوام کے ایک بڑے حصے کو یہ محسوس ہونے لگے کہ طاقت کا استعمال سیاسی انجینئرنگ کے لیے ہو رہا ہے، تو پھر اداروں کے فیصلے قانونی ہونے کے باوجود اخلاقی جواز کھونے لگتے ہیں۔ پاکستان میں اس طرح کے لمحات ماضی میں بھی آ چکے ہیں اور ہر بار اس کا انجام ریاستی کمزوری اور سیاسی عدم استحکام کی صورت میں نکلا ہے۔
اس تناظر میں میڈیا کا کردار بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ میڈیا ریاست اور عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے، لیکن جب یہی پل ایک طرفہ بیانیے کا ذریعہ بن جائے تو اعتماد ٹوٹنے لگتا ہے۔ حالیہ دنوں میں جس طرح بعض ٹی وی چینلز، اینکرز اور رپورٹرز پر جانبداری کے الزامات لگے اور جس انداز سے کچھ سوالات عوام میں اشتعال یا تضحیک کا باعث بنے، اس نے میڈیا کی ساکھ پر بھی سوالیہ نشان لگا دیا۔ ایک جمہوری معاشرے میں میڈیا کا کام طاقت سے سوال کرنا ہوتا ہے، نہ کہ طاقت کا دفاع کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ سوشل میڈیا نے اس خلا کو پر کرنے کی کوشش کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک متوازی عوامی بیانیہ وجود میں آ گیا۔ اگرچہ سوشل میڈیا اپنی خامیوں اور مبالغہ آرائیوں کے ساتھ آتا ہے، لیکن اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جب روایتی میڈیا پر اعتماد کمزور پڑتا ہے تو عوام متبادل راستے تلاش کرتے ہیں۔ یہ رجحان صرف پاکستان تک محدود نہیں، بلکہ دنیا بھر میں اسی وقت سامنے آیا جب ادارہ جاتی بیانیہ عوامی تجربے سے ٹکرانے لگا۔ اس پورے عمل میں ایک اور حساس پہلو لسانی اور علاقائی سیاست کا ابھرنا ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے تعلقات، پختون شناخت اور ان پر ہونے والی تنقید یا بدسلوکی کے الزامات محض سیاسی نعرے نہیں، بلکہ ایک گہرے سماجی مسئلے کی علامت ہیں۔ پاکستان کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ریاست یا اس کے نمائندے کسی خاص شناخت کو مشکوک یا کمتر بنا کر پیش کرتے ہیں تو اس کے نتائج طویل المدت اور نقصان دہ ہوتے ہیں۔ مشرقی پاکستان کا تجربہ اس حوالے سے ایک واضح مثال ہے، جہاں سیاسی اختلاف کو لسانی اور ثقافتی فاصلے میں بدلنے کی قیمت ریاست نے اپنے وجود سے چکائی۔ اسی تناظر میں فاطمہ جناح کا حوالہ بھی محض تاریخی نہیں بلکہ علامتی اہمیت رکھتا ہے۔ ایک وقت تھا جب بانی پاکستان کی بہن کو بھی ریاستی بیانیے سے باہر دھکیلنے کی کوشش کی گئی، اور آج جب ماضی کو پلٹ کر دیکھا جاتا ہے تو یہ سوال ابھرتا ہے کہ طاقت کے اس استعمال نے ریاست کو کیا دیا اور کیا چھین لیا۔ تاریخ کا سبق یہی ہے کہ وقتی کنٹرول کبھی بھی دیر پا استحکام کی ضمانت نہیں بنتا۔ ریاستی طاقت کے استعمال کا ایک اور پہلو قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کردار ہے۔ جب پولیس یا دیگر سیکیورٹی فورسز سیاسی تنازع میں فریق بنتی دکھائی دیں تو ان کی پیشہ ورانہ ساکھ متاثر ہوتی ہے۔ حالیہ دنوں میں گرفتاریوں، رکاوٹوں اور انتظامی پابندیوں کے حوالے سے جو سوالات اٹھے، انہوں نے یہ تاثر مضبوط کیا کہ طاقت کا استعمال امن و امان کے بجائے سیاسی کنٹرول کے لیے ہو رہا ہے۔ اس تاثر کی موجودگی میں قانون کی عملداری بھی متنازع ہو جاتی ہے۔ سیاسی عمل میں وکلا برادری کا کردار بھی اسی لیے اہم ہو جاتا ہے کہ وہ قانون اور آئین کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ جب وکلا کسی تحریک میں فعال کردار ادا کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاملہ صرف سیاسی نہیں بلکہ آئینی نوعیت اختیار کر چکا ہے۔ ماضی میں وکلا تحریک نے یہ ثابت کیا تھا کہ جب آئینی سوالات عوامی تحریک سے جڑ جائیں تو ریاست کو بالآخر راستہ بدلنا پڑتا ہے، چاہے اس میں کتنا ہی وقت کیوں نہ لگے۔ اس سارے منظرنامے میں اسٹیبلشمنٹ کے اندرونی توازن کا سوال بھی زیر بحث آتا ہے۔ کوئی بھی ادارہ یکساں سوچ کا حامل نہیں ہوتا اور مختلف اوقات میں مختلف دھڑے مختلف ترجیحات کے ساتھ سامنے آتے ہیں۔ جب عوامی دباؤ بڑھتا ہے تو اداروں کے اندر بھی یہ سوال جنم لیتا ہے کہ موجودہ پالیسی کی قیمت کیا ہے اور متبادل راستہ کون سا ہو سکتا ہے۔ یہ عمل خاموش ہوتا ہے، لیکن اس کے اثرات وقت کے ساتھ نمایاں ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ مقام ہے جہاں مذاکرات، مفاہمت یا مزاحمت جیسے تصورات زیر بحث آتے ہیں۔ سیاست میں مذاکرات کمزوری نہیں بلکہ ایک آلہ ہوتے ہیں، لیکن اس وقت جب فریقین کے درمیان اعتماد کی سطح انتہائی کم ہو تو مذاکرات بھی پیچیدہ ہو جاتے ہیں۔ اگر ایک طرف یہ خوف ہو کہ مذاکرات کا مطلب سرنڈر ہے اور دوسری طرف یہ خدشہ ہو کہ کسی رعایت سے پورا نظام ہل جائے گا تو پھر تعطل پیدا ہوتا ہے۔ پاکستان اس وقت اسی تعطل کا شکار نظر آتا ہے۔ اس حصے کا خلاصہ یہ نہیں کہ کسی ایک فریق کو درست یا غلط قرار دیا جائے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ریاستی سیاست کس موڑ پر کھڑی ہے۔ جب ادارے، سیاست، میڈیا اور عوامی رائے ایک ہی سمت میں نہ ہوں تو بحران ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ بحران فوری طور پر حل نہیں ہوتے، لیکن ان کی سمت کا تعین آج کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ سوال اب پہلے سے زیادہ شدت کے ساتھ موجود ہے کہ آیا ریاست اس صورتحال کو محض انتظامی مسئلہ سمجھ کر نمٹنے کی کوشش کرے گی یا اسے ایک گہرے سیاسی اور آئینی بحران کے طور پر دیکھ کر اصلاح کی راہ اختیار کرے گی۔
تاریخ بتاتی ہے کہ پہلا راستہ وقتی سکون تو دے سکتا ہے، مگر دوسرا راستہ ہی دیر پا استحکام کی بنیاد بنتا ہے۔ در حقیقت طاقت، ریاستی فیصلوں اور مستقبل کی سمت کا تعین وہیں سے ہو رہا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہے جہاں مذاکرات، بین الاقوامی روابط، اسٹیبلشمنٹ کے اندرونی دباؤ اور آئینی و غیر آئینی راستوں کی کشمکش ایک دوسرے میں گڈ منڈ ہو چکی ہے، اور جہاں ہر قدم کے اثرات صرف آج نہیں بلکہ آنے والے برسوں پر بھی مرتب ہوں گے۔ سب سے پہلے مذاکرات کے سوال کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ یہ وہ لفظ ہے جو ہر سیاسی بحران میں بار بار دہرایا جاتا ہے، مگر ہر فریق اس کی الگ تشریح کرتا ہے۔ موجودہ حالات میں حکومت اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے مذاکرات کا تصور دراصل وقت خریدنے، دباؤ کم کرنے اور طاقت کے موجودہ توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کے طور پر سامنے آتا ہے۔ اس کے برعکس تحریک انصاف اور اس کے حامی حلقے مذاکرات کو اس وقت بامانی سمجھتے ہیں جب اس میں بنیادی سیاسی اور آئینی مطالبات شامل ہوں، محض انتظامی یا علامتی رعایتیں نہیں۔ یہاں یہ نقطہ اہم ہے کہ مذاکرات کی بات ایسے وقت میں سامنے آتی ہے جب سڑکوں پر دباؤ بڑھ رہا ہو، عالمی سطح پر سوالات اٹھ رہے ہوں اور ریاستی ادارے ایک غیر معمولی سیاسی کشمکش کا سامنا کر رہے ہوں۔ تاریخ گواہ ہے کہ پاکستان میں مذاکرات اکثر اس وقت شروع کیے جاتے ہیں جب طاقت کے مراکز کو یہ احساس ہو جائے کہ یک طرفہ دباؤ کی حکمت عملی اب مزید مؤثر نہیں رہی۔ اس مرحلے پر مذاکرات کا مقصد مسئلے کا حل نہیں بلکہ اس کی رفتار کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے۔ اسی تناظر میں متحدہ عرب امارات کا کردار زیر بحث آتا ہے، جسے بعض حلقے ایک ممکنہ ثالث کے طور پر پیش کرتے رہے ہیں۔ پاکستان اور خلیجی ریاستوں کے تعلقات ہمیشہ سے صرف سفارتی نہیں بلکہ معاشی، دفاعی اور سیاسی نوعیت کے رہے ہیں۔ تاہم حالیہ برسوں میں یہ تعلقات زیادہ تر مالی امداد، قرضوں اور قلیل مدتی سپورٹ تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، جس نے ان ریاستوں کو پاکستان کے اندرونی معاملات میں بالواسطہ اثر و رسوخ کا موقع فراہم کیا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے مختصر دورے اور اس کے گرد گردش کرتی قیاس آرائیاں اسی پس منظر میں دیکھی جانی چاہیے۔ سرکاری بیانیہ اسے ایک نجی نوعیت کا یا رسمی دورہ قرار دیتا ہے، لیکن سیاسی حلقوں میں اس دورے کو ممکنہ ضمانتوں، پیغامات اور غیر اعلانیہ بات چیت سے جوڑا جا رہا ہے۔ سوال یہ نہیں کہ واقعی کوئی ڈیل ہوئی یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ ایسے دورے اس وقت کیوں ہوتے ہیں جب ملک شدید سیاسی دباؤ کا شکار ہو۔ یہاں ایک اور حساس معاملہ سامنے آتا ہے جسے عمومی طور پر ضمانت یا تحفظ کے الفاظ میں بیان کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں یہ تصور نیا نہیں کہ طاقت کے مراکز اپنے لیے مستقبل کی قانونی یا سیاسی سیکیورٹی چاہتے ہوں۔ ماضی میں بھی ایسے ادوار آئے ہیں جب آئینی ترامیم، صدارتی آرڈیننسوں یا عدالتی تشریحات کے ذریعے طاقتور حلقوں کے لیے تحفظ فراہم کیا گیا۔ موجودہ صورتحال میں بھی یہ خدشہ زیر بحث ہے کہ کسی ممکنہ مفاہمت کا مرکز عوامی ریلیف نہیں بلکہ اقتدار اور عہدوں کا تحفظ ہو سکتا ہے۔ اسی سلسلے میں فیلڈ مارشل کے عہدے اور اس سے جڑی بحث کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ یہ محض ایک فوجی رینک کا سوال نہیں بلکہ ریاستی طاقت، تاریخ اور سیاسی پیغام کا معاملہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں اس عہدے کا استعمال ہمیشہ غیر معمولی سیاسی حالات میں ہوا ہے اور ہر بار اس کے اثرات طویل المدت ثابت ہوئے ہیں۔ اس لیے جب اس حوالے سے سرگوشیاں سنائی دیتی ہیں تو یہ فطری ہے کہ سیاسی اور عوامی حلقے اسے محض افواہ نہیں بلکہ ایک ممکنہ حکمت عملی کے طور پر دیکھتے ہیں۔ جنرل فیض حمید کی اپیل اور اس سے جڑے قانونی پہلو بھی اسی وسیع تر تناظر کا حصہ ہیں۔ یہ معاملہ صرف ایک فرد کی قانونی جنگ نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ ریاستی اداروں کے اندر بھی دباؤ، تقسیم اور احتساب کے سوالات موجود ہیں۔ جب اعلیٰ طاقت کے افسران قانونی چارہ جوئی کی طرف جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظام کے اندر موجود تحفظات کمزور پڑ رہے ہیں اور فیصلے اب صرف بند کمروں تک محدود نہیں رہے۔ بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی پوزیشن بھی اس مرحلے پر غیر معمولی دباؤ کا شکار ہے۔ برطانیہ، یورپی یونین اور دیگر مغربی ممالک کی جانب سے انتخابات، انسانی حقوق اور سیاسی آزادیوں پر اٹھنے والے سوالات محض سفارتی بیانات نہیں بلکہ مستقبل کے تعلقات کی سمت کا اشارہ ہے۔ خاص طور پر اوورسیز پاکستانیوں کی سرگرمیاں اور احتجاج اس بات کی علامت ہے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اب خاموش تماشائی نہیں رہے۔ اسی دوران امریکہ، چین اور مشرق وسطیٰ کے درمیان بدلتی ہوئی عالمی سیاست پاکستان کے لیے اضافی پیچیدگیاں پیدا کر رہی ہے۔ امریکہ اور چین کی اسٹریٹجک مسابقت میں خاص طور پر نایاب معدنیات اور خطے میں اثر و رسوخ کے تناظر میں پاکستان کو ایک مشکل انتخاب کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔
بلوچستان میں معدنی وسائل، سی پیک اور امریکی دلچسپی کے حوالے سے ہونے والی پیش رفت محض معاشی منصوبے نہیں بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان رسہ کشی کا حصہ ہیں۔ یہاں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ چین اور امریکہ کی اس مسابقت میں پاکستان کی گنجائش محدود ہوتی جا رہی ہے۔ چین نے طویل المدت منصوبہ بندی، انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبوں کے ذریعے ایک واضح ماڈل پیش کیا، جبکہ امریکہ کا انداز زیادہ تر مالیاتی اداروں، قرضوں اور قلیل مدتی مفادات پر مبنی رہا۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر یہ سوال شدت اختیار کر رہا ہے کہ کس سمت جانا ملک کے لیے زیادہ پائیدار ہوگا۔ ان تمام عوامل کے بیچ آئینی نظام پر دباؤ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ جب سیاسی فیصلے آئینی دائرے سے باہر ہونے لگے اور پارلیمنٹ کا کردار کمزور پڑ جائے تو ریاستی توازن متاثر ہوتا ہے۔ موجودہ بحران میں بھی یہی خدشہ بار بار سامنے آتا ہے کہ اصل فیصلے منتخب اداروں کے بجائے دیگر مراکز میں ہو رہے ہیں، جس سے عوامی اعتماد میں مزید کمی آتی ہے۔ یہ صورتحال صرف حکومت یا اپوزیشن کا مسئلہ نہیں بلکہ ریاست کے مجموعی استحکام کا سوال بن چکی ہے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب ریاستی ادارے طویل عرصے تک سیاسی تنازعات میں الجھے رہیں تو اس کا نقصان صرف سیاسی جماعتوں کو نہیں بلکہ معیشت، خارجہ پالیسی اور سماجی ہم آہنگی کو بھی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ موجودہ مرحلے پر ہر قدم غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ خلاصہ یہ نہیں کہ کون صحیح ہے یا کون غلط، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ طاقت، مذاکرات اور بین الاقوامی دباؤ کے اس پیچیدہ جال میں پاکستان کہاں کھڑا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ آیا یہ تمام فریق کسی ایسے راستے پر متفق ہو سکتے ہیں جو آئین، عوامی رائے اور ریاستی استحکام کو یکجا کر سکے، یا پھر یہ کشمکش مزید گہری ہوتی چلی جائے؟ یہاں بات اس مقام تک پہنچتی ہے جہاں داخلی سیاسی دباؤ، معاشی بحران اور عالمی طاقتوں کی ترجیحات ایک دوسرے میں اس طرح گتھم گتھا ہو چکی ہیں کہ کسی ایک فیصلے کے اثرات صرف ایک شعبے تک محدود نہیں رہتے۔ پاکستان اس وقت بیک وقت کئی محاذوں پر دباؤ کا شکار ہے، اور ان محاذوں پر فیصلے کرنے والے حلقوں کے پاس نہ تو وقت کی فراوانی ہے اور نہ ہی غلطیوں کی گنجائش۔ معیشت، سلامتی، خارجہ تعلقات اور داخلی سیاست اب الگ الگ فائلیں نہیں رہیں بلکہ ایک ہی فریم میں دیکھی جا رہی ہیں، جہاں ایک قدم آگے بڑھانے کا مطلب کسی اور سمت میں پیچھے ہٹنا بھی ہو سکتا ہے۔ معاشی صورتحال اس پورے منظرنامے کی بنیاد ہے، کیونکہ ریاستی فیصلوں کی سخت کا انحصار اسی پر ہوتا ہے۔ IMF کے قرضوں، بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ اور زر مبادلہ کے محدود ذخائر نے ریاستی ڈھانچے کو ایک ایسے مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں ہر نیا فیصلہ پہلے سے موجود کمزوریوں کو مزید نمایاں کر دیتا ہے۔ حکومت کے اپنے وزراء اور معاشی ٹیم کے بیانات اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ مارچ تک کے اہداف پورے نہ ہونے کی صورت میں مالی بحران مزید سنگین ہو سکتا ہے، اور یہی وہ پس منظر ہے جس میں بیرونی طاقتوں کے ساتھ معاہدے اور وعدے غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتے ہیں۔ اس تناظر میں معدنی وسائل کا معاملہ ایک مرکزی حیثیت اختیار کر چکا ہے، خاص طور پر بلوچستان میں موجود نایاب معدنیات جن پر عالمی طاقتوں کی نظریں مرکوز ہیں۔ امریکہ نے ان معدنیات کو اپنی قومی سلامتی کے تناظر میں دیکھنا شروع کر دیا ہے، کیونکہ عالمی سطح پر چین کا غلبہ واشنگٹن کے لیے ایک اسٹریٹجک چیلنج بن چکا ہے۔ پاکستان میں اس دلچسپی کا اظہار سرمایہ کاری، مطالعاتی منصوبوں اور قرضوں کے ذریعے ہو رہا ہے، لیکن یہ سب ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جب چین پہلے ہی سی پیک کے ذریعے بڑے پیمانے پر انفراسٹرکچر اور توانائی کے منصوبے مکمل کر چکا ہے۔ یہاں مسئلہ صرف سرمایہ کاری کا نہیں بلکہ ترجیحات کے تصادم کا ہے۔ چین طویل المدتی منصوبہ بندی، نرم شرائط پر قرضوں اور بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کے ذریعے شراکت داری کرتا رہا ہے، جبکہ امریکہ کی دلچسپی زیادہ تر مخصوص وسائل، قلیل المدتی مالی انتظامات اور اسٹریٹجک توازن پر مرکوز دکھائی دیتی ہے۔ اس فرق نے پاکستان کے لیے ایک نازک سوال کھڑا کر دیا ہے کہ وہ کس حد تک ایک طاقت کو مطمئن کرنے کے لیے دوسری کے ساتھ تعلقات کو خطرے میں ڈال سکتا ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب معیشت کسی بھی بڑے جھٹکے کی محتمل نہیں ہو سکتی۔ بلوچستان اس پوری بحث کا سب سے حساس پہلو ہے، کیونکہ یہاں صرف معدنیات ہی نہیں بلکہ سلامتی اور علیحدگی پسندی جیسے مسائل بھی موجود ہیں۔ کسی بھی بیرونی منصوبے کو مقامی آبادی کے تحفظات، حقوق اور شمولیت کے بغیر آگے بڑھانا پہلے ہی نازک صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا سکتا ہے۔ ماضی کے تجربات ہی بتاتے ہیں کہ معاشی فیصلے اگر سیاسی اور سماجی حقیقتوں کو نظر انداز کریں تو وہ طویل المدتی عدم استحکام کا سبب بنتے ہیں، اور یہی خدشہ اس وقت بھی زیر بحث ہے۔ معاشی دباؤ کے ساتھ ساتھ عسکری اور سلامتی کے معاملات بھی غیر معمولی توجہ کے متقاضی ہیں۔ خطے میں کشیدگی بخصوص مشرق وسطی اور جنوبی ایشیا کی صورتحال پاکستان کو ایسے فیصلوں کی طرف دھکیل رہی ہے جن کے اثرات داخلی سیاست پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ غزہ کی صورتحال، اسرائیل کے ساتھ عالمی طاقتوں کے تعلقات اور عرب دنیا کے اندر بڑھتی ہوئی تقسیم نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو ایک مشکل توازن میں ڈال دیا ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی نے اس توازن کو مزید مشکل بنا دیا ہے۔ یمن میں اثر و رسوخ، قبائلی حمایت
حمایت اور عسکری موجودگی کے معاملات اب صرف علاقائی نہیں رہے بلکہ عالمی طاقتوں کی حکمت عملی کا حصہ بن چکے ہیں۔ پاکستان جو ماضی میں دونوں ممالک کے ساتھ قریبی دفاعی اور معاشی تعلقات رکھتا رہا ہے، اب ایک ایسی صورتحال میں ہے جہاں کسی ایک فریق کے قریب جانا دوسرے کو ناراض کر سکتا ہے اور اس کے نتائج فوری بھی ہو سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں غزہ کے معاملے پر فوج بھیجنے یا کردار ادا کرنے کی بحث سامنے آئی ہے۔ سرکاری بیانات میں امن قائم کرنے اور انسانی ہمدردی کے کردار پر زور دیا گیا ہے، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ وہاں کی صورتحال ایک دلدل کی مانند ہے جہاں بڑی طاقتیں بھی واضح کامیابی حاصل نہیں کر سکیں۔ افغانستان کی مثال ابھی زیادہ پرانی نہیں ہے، جہاں عالمی اتحاد، بے پناہ وسائل اور طویل جنگ کے باوجود مطلوبہ نتائج حاصل نہ ہو سکے۔ یہ سوال یہاں ناگزیر ہو جاتا ہے کہ پاکستان جو خود داخلی سلامتی اور معاشی بحران کا شکار ہے، کس حد تک کسی بیرونی مزاج پر مؤثر کردار ادا کر سکتا ہے۔ عسکری ماہرین اور تجزیہ کار اس بات پر متفق نظر آتے ہیں کہ کسی بھی بیرونی محاذ پر قدم رکھنے سے پہلے داخلی استحکام ناگزیر ہوتا ہے، اور یہی وہ عنصر ہے جو اس وقت سب سے زیادہ دباؤ میں ہے۔ داخلی سطح پر عسکری قیادت کے گرد گردش کرنے والی خبروں اور الزامات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ خطے کے دیگر ممالک کی مثالیں یہ بتاتی ہیں کہ جہاں عسکری سربراہان پر کرپشن یا اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزامات سامنے آئے، یہ بتاتے ہیں کہ ایسے معاملات محض شخصیات تک محدود نہیں رہتے بلکہ اداروں کی ساخت کو بھی متاثر کرتے ہیں۔ ملیشیا کی حالیہ مثال اس بات کی یاد دہانی ہے کہ جب دباؤ بڑھتا ہے تو اداروں کو خود کو بچانے کے لیے سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ بھی اس حوالے سے ایک واضح تسلسل دکھاتی ہے۔ ایوب خان سے لے کر مشرف تک مختلف ادوار میں یہ دیکھا گیا کہ جب داخلی اور خارجی دباؤ ناقابل برداشت حد تک بڑھ گیا تو اقتدار کے مراکز نے راستہ بدلنے کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلے کبھی رضاکارانہ اور کبھی مجبوری کے تحت کیے گئے، لیکن ان سب کا ایک مشترک پہلو تھا کہ ریاستی بقا کو شخصی یا وقتی اقتدار پر ترجیح دی گئی۔ اس وقت بھی کچھ حلقوں میں یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ کیا موجودہ انتظامی اور سیاسی ڈھانچہ اس دباؤ کو سنبھالنے کی صلاحیت رکھتا ہے یا نہیں۔ قرضوں کا بوجھ، عالمی تنہائی، اندرونی بے چینی اور سیاسی تقسیم ایک ایسے مقام کی طرف اشارہ کر رہی ہے جہاں معمول کے فیصلے غیر معمولی نتائج پیدا کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اندرون خانہ بھی مختلف امکانات پر غور کیا جا رہا ہے، اگرچہ اس بارے میں کھل کر بات نہیں کی جا رہی۔ معاشی محاذ پر انتہائی فوری فیصلے نہ ہونے کی صورت میں نتائج مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ قرضوں کی ادائیگی، برآمدات میں کمی اور سرمایہ کاری کے فقدان نے ایک ایسا دائرہ بنا دیا ہے جہاں ہر نیا قرض پچھلے قرض کی ادائیگی کے لیے لیا جا رہا ہے۔ اس دائرے سے نکلنے کے لیے صرف مالی اقدامات کافی نہیں بلکہ سیاسی استحکام اور پالیسی کا تسلسل بھی ضروری ہے، جو اس وقت سب سے بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ عالمی سطح پر پاکستان کی ساکھ بھی اس اندرونی انتشار سے متاثر ہو رہی ہے۔ برطانیہ، یورپی یونین اور دیگر مغربی ممالک میں ہونے والے احتجاج اور سفارتی رد عمل یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اور عالمی رائے عامہ اب زیادہ متحرک ہو چکی ہے۔ سفارتی سطح پر ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ تعلقات اب روایتی بیانات سے آگے بڑھ کر عملی اقدامات سے مشروط کیے جا سکتے ہیں۔ یہ تمام عوامل مل کر ایک ایسے موڑ کی نشاندہی کرتے ہیں جہاں فیصلوں کی تاخیر خود ایک فیصلہ بن جاتی ہے۔ ریاست کے پاس یا تو ایک واضح سمت اختیار کرنے کا راستہ ہے جس میں سیاسی مفاہمت، معاشی اصلاحات اور خارجہ پالیسی کا توازن شامل ہو، یا پھر موجودہ صورتحال کو جوں کا توں چلنے دینے کا انتخاب ہے جس کے نتائج بتدریج زیادہ سخت ہو سکتے ہیں۔ اسی تناظر میں یہ سوال بھی اہم ہے کہ کیا سیاسی قیادت اور ادارے اس بحران کو ایک موقع میں بدل سکتے ہیں یا نہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ بحران اکثر اصلاحات کے دروازے کھولتے ہیں، لیکن اس کے لیے بصیرت، برداشت اور طویل المدتی سوچ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ عناصر موجود نہ ہوں تو بحران محض ایک اور موقع ضائع ہونے کی کہانی بن جاتا ہے۔ یہاں گفتگو اس مقام پر رکتی نہیں بلکہ ایک بڑے سوال کی طرف بڑھتی ہے، کیونکہ آنے والے مہینے پاکستان کے لیے محض معمول کا سیاسی دور نہیں ہوں گے۔ معاشی فیصلے، ریاقائی تنازعات اور داخلی سیاست کے باہمی تعلقات اس بات کا تعین کریں گے کہ ریاست کس سمت میں آگے بڑھے گی۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا یہ فیصلے وقتی دباؤ کے تحت کیے جائیں گے یا ایک واضح قومی حکمت عملی کے تحت، اور کیا اس عمل میں عوامی اعتماد کو بحال کیا جا سکے گا یا نہیں۔ اس پوری صورتحال کا تجزیہ اگر ایک وسیع زاویے سے کیا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پاکستان اس وقت محض ایک سیاسی بحران سے نہیں گزر رہا بلکہ ایک ہمہ جہتی ریاستی دباؤ کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ سڑکوں پر ابھرنے والی عوامی سرگرمی، ادارہ جاتی بے چینی، معیشت کی کمزور بنیادیں اور خارجہ محاذ پر بڑھتی ہوئی تنہائی دراصل ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں۔ یہ تمام عوامل مل کر اس سوال کو جنم دے رہے ہیں کہ موجودہ نظام اپنی داخلی اور خارجی ذمہ داریاں کس حد تک نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ عوامی سطح پر جو تبدیلی محسوس کی جا رہی ہے وہ محض وقتی جذبات یا کسی ایک واقعے کا رد عمل نہیں بلکہ طویل عرصے سے جمع ہونے والی بے اطمینانی کا اظہار ہے۔ سیاسی نمائندگی پر اعتماد میں کمی، انتخابی عمل پر شکوک اور ریاستی طاقت کے غیر متوازن استعمال نے عام شہری کو اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں وہ اپنے مستقبل کے بارے میں شدید فکر مند ہے۔
یہ کیفیت کسی ایک جماعت یا علاقے تک محدود نہیں رہی، بلکہ مختلف صوبوں اور طبقات میں مختلف انداز سے سامنے آ رہی ہے۔ اداروں کے اندر بھی یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ موجودہ صورتحال کو محض انتظامی یا وقتی اقدامات سے سنبھالنا ممکن نہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ریاستی ڈھانچے پر عوامی دباؤ، معاشی کمزوری اور بین الاقوامی تنہائی ایک ساتھ بڑھتی ہیں تو اصلاحات یا بڑے فیصلوں کی ضرورت ناگزیر ہو جاتی ہے۔ ایسے مراحل پر تاخیر نہ صرف مسائل کو گہرا کرتی ہے بلکہ فیصلہ سازی کے دائرے کو بھی محدود کر دیتی ہے۔ معاشی محاذ پر پاکستان کو جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ کسی ایک مالی معاہدے یا قرض پروگرام سے حل ہونے والے نہیں۔ قرضوں پر بڑھتا ہوا انحصار، پیداواری شعبوں کی کمزوری اور پالیسیوں کا عدم تسلسل ایک ایسے دائرے کو جنم دے چکا ہے جس سے نکلنے کے لیے سیاسی استحکام بنیادی شرط بن چکا ہے۔ جب تک ریاستی سمت واضح نہیں ہوگی اور عوامی اعتماد بحال نہیں ہوگا، بیرونی سرمایہ کاری اور طویل المدت معاشی منصوبہ بندی محض کاغذی وعدوں تک محدود رہے گی۔ خارجہ سطح پر بھی صورتحال کم پیچیدہ نہیں۔ علاقائی طاقتوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگیاں، عالمی طاقتوں کی اسٹریٹجک ترجیحات اور مشرق وسطیٰ سے لے کر جنوبی ایشیا تک بدلتے ہوئے اتحاد پاکستان کے لیے نئے سوالات پیدا کر رہے ہیں۔ ایسے ماحول میں ایک غیر مستحکم داخلی سیاست خارجہ پالیسی کو مزید کمزور کر دیتی ہے، کیونکہ سفارتی موقف کی طاقت ہمیشہ اندرونی استحکام سے جڑی ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ تاریخ میں ایسے مواقع بارہا آتے ہیں جب ریاست کو ایک فیصلہ کن موڑ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس موڑ پر یا تو اصلاحات، مکالمے اور آئینی راستوں سے مسائل کو سنبھالا جاتا ہے یا پھر طاقت اور تاخیر کے ذریعے وقت خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ دوسری صورت میں بظاہر وقتی سکون تو مل سکتا ہے، لیکن طویل المدت نتائج اکثر زیادہ سنگین ثابت ہوتے ہیں۔ موجودہ حالات میں سب سے بڑا سوال یہ نہیں کہ کون سیاسی طور پر فائدے میں ہے یا نقصان میں، بلکہ یہ ہے کہ ریاستی نظام مجموعی طور پر اس دباؤ کو کس سمت میں لے جاتا ہے۔ کیا آئینی عمل کو مضبوط کیا جائے گا یا ادارہ جاتی کشمکش کو مزید طول دیا جائے گا؟ کیا عوامی رائے کو سننے اور شامل کرنے کا راستہ اختیار کیا جائے گا یا پھر اسے محض نظم و ضبط کے مسئلے کے طور پر دیکھا جائے گا؟ یہ لمحہ دراصل خود احتسابی کا ہے، نہ صرف سیاسی جماعتوں کے لیے بلکہ ریاست کے تمام ستونوں کے لیے۔ تاریخ کے صفحات یہ یاد دلاتے ہیں کہ جب عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بڑھتی ہے تو اس کا خمیازہ پوری قوم کو بھگتنا پڑتا ہے۔ اس کے برعکس جب مشکل ادوار میں شفافیت، مکالمہ اور آئینی توازن کو ترجیح دی جاتی ہے تو بحران اصلاحات کا راستہ بھی بن سکتے ہیں۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ آنے والے دنوں میں کون سی جماعت مضبوط ہوگی یا کون سا اتحاد کمزور پڑے گا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ پاکستان اس مرحلے کو ایک تعمیری تبدیلی کے موقع کے طور پر استعمال کر پائے گا یا یہ بحران مزید عدم استحکام کی طرف لے جائے گا۔ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے مہینے دیں گے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس پر ناظرین کو غور کرنا چاہیے۔ آپ کے خیال میں اس وقت پاکستان کے لیے سب سے اہم فیصلہ کون سا ہے، اور کیا ریاست اس فیصلے کے لیے تیار ہے؟ اگر آپ اس تجزیے سے متفق یا مختلف رائے رکھتے ہیں تو اپنی رائے ضرور دیں۔ اس گفتگو کو آگے بڑھائیں اور ایسے ہی مزید تجزیاتی پروگراموں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔